جی اس وقت ہم یورپین فاؤنڈیشن فار ساؤتھ ایشین اسٹڈی کے ڈائریکٹر جنید قریشی کے ساتھ موجود ہیں، اور اس وقت یو این میں ہیومن رائٹس سیشن چل رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساؤتھ ایشیا میں ٹیررزم کے حوالے سے بہت سے جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ممالک میں چیزیں بہت ڈرامائی حالات میں تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ تو ہم ان سے بات کریں گے کہ جو ہمارا جو ساؤتھ ایشیا کا ریجن ہے، ساؤتھ ایکسٹریمزم کے حوالے سے یہاں پہ جو جنیوا میں وہاں پہ کیا بات چیت ہوئی، وہ ہم آپ سے تفصیلات۔ تو آپ ذرا بتائیے گا کہ جو ہیومن رائٹس سیشن چل رہا ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کے اوپر بہت نظر ہے، ہمارے ممالک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان بھی ہے، پاکستان میں بھی کئی خطے جو ہے وہ ایکسٹریمزم کا شکار ہے، چائنا کا بھی بڑا نام لیا جا رہا ہے، اور سے بھی بہت سے ممالک کے نام لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ ذرا بتائیے گا کہ جو یو این سیشن میں جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں ایکسٹریمزم کے حوالے سے جو ویسٹ میں اور جو ہمارے مغربی ممالک ہیں وہ کتنے کوئی پریشان ہیں، اور اس حوالے سے کیا بحث چل رہی ہے؟ شکریہ یونس بھائی۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ سیشن جو جنیوا میں یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل کا ہوتا ہے، یہ تو بیسکلی انسانی حقوق کے بارے میں یہاں پر جو بھی کسی قسم کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ ڈسکشنز اس کے ارد گرد ہوتی ہیں۔ اب ٹیرورزم جو ہے وہ ان ایسنس جو ہے انسانی حقوق کی سب سے بڑی خلاف ورزی ہے، کیونکہ ٹیرورزم فریڈم آف سپیچ کو بھی متاثر کرتا ہے، فریڈم آف ریلیجن کو بھی متاثر کرتا ہے، ٹیرورزم جو ہے اکانومی کو بھی متاثر کرتا ہے، پولیٹیکل سپیس کو بھی کرتا ہے۔ تو ان دیٹ سینس، حالانکہ یو این آفیشلی ٹیرورزم کی کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں ہے، لیکن یہ ریکگنیشن ضرور ہے یو این میں، ہیومن رائٹس کاؤنسل میں بھی اور باقی یو این کی باڈیز اور میکنزمز کے تحت بھی، کہ ٹیرورزم جو ہے ان سارے انسانی حقوق کو متاثر کرتا ہے، اور ون آف دی بگسٹ وائلیشنز آف ہیومن رائٹس ہے۔ اس حوالے سے ہمارے خطے میں تو ٹیرورزم تو ایک قسم کا، ہمارا خطہ تو اس کا جڑ ہے۔ بیسکلی یہ آؤٹ کم ہے لانگ پالیسیز کی، یہ کوئی آج کا نہیں ہے۔ ویسٹ تو ٹیرورزم سے مطلب انٹروڈکشن ویسٹ کا اس سینس میں کہ ویسٹ اس کے بالکل ہی انہوں نے کاؤنٹر ٹیرورزم پالیسیز اپنائیں، اور مطلب ٹیرورزم کے خلاف مختلف جگہوں پر انٹرونشنز بھی کی، وہ تو بیسکلی 9/11 کے بعد۔ لیکن ہمارا خطہ تو ٹیرورزم سے مطلب بہت پہلے سے وہاں پر انٹروڈیوس ہوا ہے، بائی اسٹیٹ پالیسی، بائی اسٹیٹ ڈیزائن۔ ہم ایز اے کشمیری تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم تو 47 سے ٹیرورزم کے شکار ہیں، جب ہم پہ حملہ ہوا تھا جو پاکستان نے قبائلیوں کے ساتھ مل کے اور ان کی آرمی نے کیا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ضیاء الحق کے دور میں سوویت افغان وار ہوئی، اینڈ پاکستان ایک پراکسی ویسٹ کا بنا وہاں پر، اور ضیاء الحق کی اپنی جو پاکستان کی اسلامائزیشن تھی اس میں بھی یہ سوٹ کرتا تھا، ویسٹ کو بھی سوٹ کرتا تھا۔ اور یہ جو بہت سی ٹیرورزم کی جماعتیں ہیں جن سے پھر جماعتیں نکلی ہیں، یہ پیدا تو وہاں ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج پاکستان یہ کہتا ہے کہ وہ ٹیرورزم کا وکٹم ہے، بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بٹ وہ انگلش میں کہاوت ہے نا، دی چکنز ہیو کم ہوم ٹو روسٹ۔ بیسکلی یہ اس پالیسی کا نتیجہ، اور ہم تو بہت پہلے سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ یہ پالیسی اینڈ آف دا ڈے پاکستان کو مہنگی پڑے گی۔ آج آپ دیکھیں کہ مختلف تنظیمیں وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں لگی ہوئی ہیں۔ طالبان ایک طرف ہے، تو طالبان تو اس وقت مطلب ان کا بگسٹ چیلنج مجھے جو لگتا ہے وہ تو گورننس ہے، بیکاز وہ کوئی گورنمنٹ ہے نہیں، وہ ایک انسرجنٹ فورس ہے۔ اس نے کبھی مطلب پچھلے 20-25 سال میں تو رول نہیں کیا، نہ اس گورننس میں اس کو ان کا وہ ایک چیلنج ہے۔ پھر وہاں پر ISKP ہے، ISIS کا جو اسلامک اسٹیٹ خوراسان پروونس، ISIS کا جو ساؤتھ ایشین برانچ ہے۔ پھر ISIS کا ایک
القاعدہ ہے وہاں پر. پھر القاعدہ کا ایک برانچ ہے جو پچھلے دنوں کچھ ٹائم پہلے اناؤنس ہوا تھا جی, وہ جموں کشمیر میں بھی ہے. پھر وہاں پر جو پرانی تنظیمیں ہیں جیسے حقانی نیٹ ورک ہے, وہ تو اب طالبان میں رولنگ کلاس کا حصہ ہے اس وقت. پھر جو باقی جو تنظیمیں, جو پرانی تنظیمیں ہیں, لشکر ابھی بھی ہے, جیش محمد ہے, حزب المجاہدین ہے, یونائٹڈ جہاد کاؤنسل ہے, ٹیررزم کا انفراسٹرکچر ابھی بھی موجود ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں, یہ مطلب وہ ہلری کلنٹن نے کہا تھا نا بہت پہلے کہ یو کی ناٹ کیپ اسنیکس ان یور بیک یارڈ اینڈ دیٹ دے ول اونلی بائٹ دا نیبرس. At some point of time these snakes will turn upon you. اور یہی چیز اب apart from this crisis پاکستان میں ایک پولیٹیکل کرائسس ہے, انرجی کرائسس ہے, کلائمیٹ کرائسس ہے. ابھی آپ دیکھیں کچھ ہی سال پہلے کی بات ہے کتنے فلڈز آئے وہاں پر. پھر اکنامک کرائسس کی وجہ سے مطلب آپ کو پتہ ہوگا لائک ان دا 60s پاکستان کی اکانومی واز اے ویری روبسٹ اکانومی. 60s میں اٹ واز ایون بیٹر دین دی انڈین اکانومی. بٹ آج یہ دیکھیں آج کہاں ہے پاکستان. اینڈ دین چائنا کی ایک پالیسی ہمیشہ سے رہی ہے فرام دی اکنامک پرسپیکٹیو کہ چائنا نے ہمیشہ ونربل نیشنز میں جا کے مداخلت کر کے اپنا سرمایہ انویسٹ کیا ہے. وہ سرمایہ چائنا کو ہی بعد میں بینیفٹ کرتا ہے کیونکہ کمپنیز چائنیز ہیں, ورکرز چائنیز ہیں, بینکس چائنیز ہیں, اور یہ سارے اف ناٹ گورنمنٹ اونڈ بٹ ایٹ لیسٹ سیمی گورنمنٹ اونڈ ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے, اور پھر ان کے جو یہ بھی غلط ہے کہنا کہ چائنا کی انویسٹمنٹ ہے, یہ بیسکلی چائنیز لونز ہوتے ہیں اور بہت مطلب یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتے ہیں. ان کے کیا اثرات نکلیں گے 30 سال کے بعد, کتنا لون ہوگا, کتنا انٹرسٹ ہوگا, کتنا پیسہ دینا پڑے گا. ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی ہم بات کر رہے تھے اس پہ. آپ دیکھیں افغانستان میں طالبان کے ساتھ چائنا نے ایک آئل ڈیل سائن کی ہے. اس کے بعد ابھی انوائے ان کا چینج ہوا ہے کابل میں جس نے کریڈینشیلز پیش کیے ہیں طالبان. سو میننگ کہ وداؤٹ آفیشلی ریکگنائزنگ طالبان ایک ریکگنیشن چائنا میں آ گئی ہے کہ بھئی یہاں پر اب ویسٹ چلا گیا ہے اینڈ دیر از گڈ منی ٹو بی میڈ. اینڈ چائنیز اس میں انٹرسٹ نہیں ہے ان کا کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں کیا نہیں ہیں. پاکستان میں سیم چیز, ڈیموکریٹائزیشن سوسائٹی کی, اس میں چائنا کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. بیکاز ڈیموکریٹائزیشن سوسائٹی کی ہوگی تو پھر یہ چیزیں نہیں چلیں گی نا. پھر تو سوال ہوں گے کہ جی یہ لون کیا ہے, اس میں انٹرسٹ کیا ہے, اس میں ارننگ کیا ہے, اس میں ہمیں کیا فائدہ. جب ایک مطلب ایک ملٹری رول ہوگا, آفیشلی ہوگا, ان آفیشلی ہوگا, تو فار دا چائنیز اٹس بیٹر ٹو ڈیل ود. اسی طرح سری لنکا میں جو اس سے پہلے گورنمنٹ تھی وہ بھی کافی آٹوکریٹک گورنمنٹ تھی. چائنا اس کے ساتھ ڈیل کر, جب سری لنکا میں پھر الیکشن ہوئے تو لوگوں نے ان کو باہر کر دیا. سو یہ سارا یہ مطلب جو چائنا کا نیو کلونیلزم ہے اس خطے میں, جو ٹیررزم ہے, یہ سارا ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتا ہے. آپ ایک تھنک ٹینک بھی چلا رہے ہیں اور ٹیررزم کے حوالے سے مذہبی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے معاشروں میں مذہب کی بنیاد پہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذہبی منافرت بھی پہلے ہی آج کل ہمارے خطے میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے بہت سے سیاستدان جو ہے مذہب کے نام پر بھی سیاست کرتے ہیں. ہمارے پاکستان میں بھی بہت سے پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ہمارے ہمسائے میں آپ دیکھ لیں افغانستان ہے, وہاں پر بھی طالبان مذہب کے نام پر وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ برسر اقتدار ہے. اس کے ساتھ ہی ایران ہے, ایران میں بھی چلے جائیں تو وہاں پر بھی مذہب کے نام پر انہوں نے کیے. اور ہمارے ہمسائے ملک اگر آپ انڈیا دیکھ لیں تو وہاں پر بھی جو بی جے پی ہے بنیادی طور پہ وہ مذہبی انتہا پسند ہے. تو یہ چیزیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کو کتنا متاثر کر رہی ہے؟ دیکھیں مذہب, سیاست اور مذہب کا بہت پرانا تعلق ہے. یہ کوئی مطلب کوئی نیا چیز نہیں ہے. ان ایسنس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے ویسے بھی کافی مذہب کے نام پہ ایک دوسرے کو مارنا, کاٹ دینا, یہ چیزیں یہ ہم میں ایمبیڈڈ ہے. انگریز ہمیں مذہب کے نام پہ لڑواتے تھے. انگریزوں نے مذہب کے نام پہ
برٹش انڈیا کے 2 حصے، پھر اینڈ پہ بنگلہ دیش 3 حصے ہو گئے. تو وہ کہا گیا ہے نا کہ دی ریلیجن از دی اوپیم آف دا ماسس. یہ پولرائزیشن تو وہاں پر صدیوں کی ہے. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ یہ پولرائزیشن گرو ہو رہی ہے. اور جس طرح آپ ویسٹ میں بھی دیکھیں گے، رائٹ ونگ جو ہے اس کو بیسیکلی فروخت جو ہے وہ تو مذہبی انتہا پسندی نے دی ہے نا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ one doesn't exist without the other, بٹ اگین یہ بھی ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. آپ جب مذہبی انتہا پسندی ایک ریجن میں کریں گے تو اس کے ریپرکشنز ہوں گے. دوسرے مذہب کے لوگ بھی کہیں گے نہیں بھائی یہ تو ایک پرانی چیز ہے. آپ جیسے کہ یہ دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کشمیر کے حوالے سے. دو 2019 میں کشمیر کا مطلب کشمیر واز اے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ. ان کی ایک اپنی کانسٹیٹیوشن تھی، ہمارا اپنا قانون تھا، ہمارے اپنے لینڈ لاز تھے، یہ سارا کچھ تھا. ہم ہر لحاظ سے پاکستان ایڈمنسٹریٹ جموں اینڈ کشمیر، گلگت بلتستان تو بالکل ہی ایک کالونی کی طرح ٹریٹ ہوئی ہے نا 47-48 سے، بٹ پاکستان ایڈمنسٹریٹ جموں اینڈ کشمیر سے ہم ہر لحاظ سے اکنامکلی، سوشلی، لیگلی، مطلب انڈین ایڈمنسٹریٹ جموں اینڈ کشمیر بہت آگے تھا. اب وہاں پر آپ نے پاکستان نے وہاں پر بندوق کا استعمال کیا، جو کشمیری کو شروع میں یہ بتایا گیا یہ آپ کی آزادی کی بندوق ہے. حالانکہ ایک غاصب ملک کیسے آزادی کی بندوق آپ کو دے سکتا ہے، وہ خود قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. چلیں وہ بھی ٹھیک ہے. انہوں نے پھر اس کے بعد وہ بہت جلد تبدیل ہوئی ایک ریلیجس بندوق میں، اور ریلیجس بندوق میں مائنورٹیز کو مارا گیا. کشمیر جو ایک بہت ہی پلورلسٹک صوفی سوسائٹی تھی، جہاں پر ہندو اور مسلمان، سکھ، بودھ ایسے رہتے تھے کہ ان میں آپ ان کو دیکھ کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ کس مذہب کا ہے. بادشاہ جہانگیر جب کشمیر گیا تو اس کے لفظ تھے، اس نے کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ کس قسم کے مسلمان یہاں رہتے ہیں. یہاں کے مسلمانوں اور ہندوؤں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے. یہ کھانا ایک جیسا کھاتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے مذہبی تیوہار بھی مناتے ہیں. تو یہ وہ ایک سوسائٹی تھی. وہاں پر آپ نے اس کو اتنا اسلامائز کیا کہ ابھی میں نے آپ کو کہا نا کہ القاعدہ بھی وہاں پر ایک برانچ کھول کے بیٹھا ہے. بہت ٹائم پہلے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹر بوائے تھا برہان وانی، کشمیری لڑکا تھا، ینگ لڑکا تھا. مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ ایک ینگ لڑکا مطلب اس راستے پہ چلا گیا اور اپنی جان گوا بیٹھا. کیونکہ جب آپ بندوق اٹھائیں گے تو آپ کا سامنا بندوق سے ہی ہوگا، اس میں ایک کو تو مرنا ہے. تو اس نے جب یہ بندوق اٹھائی، ہی بیکیم اے پوسٹر بوائے، اور اس نے خود اس کے ویڈیوز موجود ہیں، اس میں اس نے یہ کہا کہ جب آپ یہ بندوق اٹھاتے ہیں یا جب آپ یہ پتھر اٹھاتے ہیں تو یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ پتھر آپ یہ کشمیر کے لیے نہیں اٹھا رہے ہیں، آپ یہ کسی نیشنلزم کے لیے نہیں اٹھا رہے ہیں، یہ آپ اٹھا رہے ہیں مذہب کے لیے، یہ آپ اٹھا رہے ہیں خدا کی راہ میں. اب یہ سارا کچھ اتنے 30 سال سے چلا. آج ہم ہندوستان کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی آپ نے 2019 میں کشمیر کی اسپیشل سٹیٹس کو ایبروگیٹ کر دیا. یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ میں بھی کرٹیسائز کرتا ہوں اس میں اس کو کوئی مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھا ہوا. میں آج بھی اس کو کہتا ہوں کہ وہ نہیں ان کو کرنا چاہیے تھا. بٹ کہیں نہ کہیں ہمیں جو فریڈمز تھے، ہمیں جو اپنی کانسٹیٹیوشن تھی، اس کا ہم نے کیا استعمال کیا؟ ہم نے وہاں پر مذہبی انتہا پسندی کو پھیلایا، ہم نے بندوق اٹھائی، ہم نے لوگ مارے، ہم نے اپنے لوگ مارے، ہم نے مائنورٹیز کو اٹیک کیا.
وہ 30 سال تک ہم یہی کرتے آئے. 30 سال کے بعد ہندوستان کے پاس میجورٹی گورنمنٹ آئی, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ نہیں چلے گا, ختم کرو. مطلب اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے. آج دیکھیں, آج وہی پاکستانی جنہوں نے بندوق بھیجی, مذہبی بندوق بھیجی, آج یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی کشمیریوں کو جو ہے کم از کم آرٹیکل 370 تو واپس دے دو. مطلب وہ جو ہمارے پاس تھا وہ ہوتے ہوئے لاکھ بندہ ہمارا مر گیا, اور آج جو ہمارے سو کالڈ خیر خواہ یا بڑے بھائی تھے وہ کہتے ہیں نہیں یار ان کو وہ جو تھا وہی واپس کر دو. مطلب ایسے, اور اس کے پھر ریئیکشنز ہوتے ہیں. آپ فرانس میں دیکھیں رائٹ ونگز ہیں. میں تو بڑا حیران ہو گیا, سویڈن وچ از ون آف دی موسٹ مطلب کیا کہتے ہیں اس کو کہ ویلفیئر ڈیموکریسیز ان دا ورلڈ. یورپ کی تو بات ہی نہیں ہے, اسکینڈینیوین کنٹریز جو وہاں پر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ, اینڈ اگین یہ کوئی مطلب, لیکن بہت سے لوگ خاص کر مسلم کمیونٹی کے لوگ, وہ مطلب لیک آف فریڈم آف ایکسپریشن, لیک آف ریسورسز, لیک آف ہیومن رائٹس کی وجہ سے ہمارے خطے سے بھاگ کے یورپین کنٹریز میں آتے ہیں اور یہاں پر اپنی نئی زندگی سٹارٹ کرتے ہیں. اور کچھ ٹائم کے بعد وہی چیزیں جو وہاں میسر نہیں تھی وہ یہاں امپلیمنٹ کرنے کی مانگ بھی کرتے ہیں. مطلب یہ ایک سٹرینج چیز ہے نا. آپ وہاں پر کہتے ہیں جی میں اگر نماز نہ پڑھوں تو میری مرضی ہے. آپ پاکستان کے اسٹیٹ جیسی جگہ پر یا افغانستان جیسی جگہ پر, اس پہ تو آپ کو ایک زمانے میں تو مطلب حالانکہ ضیاء الحق صاحب کو یہ بڑا اچھا پتا تھا کہ کس ایلیٹ کلاس کو ٹچ نہیں کرنا ہے لیکن کس کو کرنا ہے, تو اس پہ تو کوڑے بھی پڑتے تھے. اس چیز سے بھاگ کے آپ یورپ آتے ہیں, پھر یہاں آپ مانگ کرتے ہیں جی ہمیں برقع پہننے کی اجازت دو, ہم زبان نہیں سیکھیں گے, ہمارا ہر کارنر پہ مسجد ہونا چاہیے, ہم تبلیغ بھی کریں گے. مطلب وہاں سے بھاگ کے, ان پالیسی سے بھاگ کے یہاں پر آپ, اور پھر بات یہ ہے کہ یہ ان کا ملک ہے, آپ ان کے ملک میں آئے, آپ کو انٹیگریٹ ہونا پڑے گا. آپ جب وہ نہیں ہوتے ہیں تو اس کا رسپانس ہوگا نا. اس سلسلے میں ہمارے بہت سے یورپین جو ممبرز پارلیمنٹرین ہیں ان سے بھی بات ہوئی تھی, اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا مذہب کا ایشو نہیں ہے, ہمارے کلچر کا ایشو ہے. یہ ہمارے کلچر کو بالکل, وہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ فرانس میں ہو, آپ اٹلی میں ہو, آپ اسپین میں ہیں, تو آپ یہاں کے کلچر کو کی رسپیکٹ کریں. Exactly. اور یہ ہمارا کلچر نہیں ہے کہ یہ برقع یہ ریلیجن سے ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ بلکہ ہمارا ایک کلچر ایشو ہے, اور ہم اپنی ایک کلچر کی شناخت رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ فرانس میں ہیں تو آپ کو دکھنا بھی فرینچ لوگوں کی طرح دکھنا چاہیے. یہی یورپین جب اٹھ کے دبئی جاتے ہیں اس کلچر کو اپناتے ہیں. دبئی میں پبلک شو آف افیکشن الاؤڈ نہیں ہے, نہیں کرتے ہیں, وہاں پر نوکریاں کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کو انٹیگریٹ ہونا پڑے گا نا. اور یہاں پر جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیجیس بیس نہیں ہے, آئی ایگری, بٹ یہ چیزیں جب ہوں گی ریلیجن کے نام پہ تو اس کا ایک ریپرکشن ہوگا. ریپرکشن یہ ہوگا کہ جو اس طرف کے لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ بھئی ہمیں اپنے کلچر کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ لوگ جو ہے یہاں پر یہ آئے ہیں, یہ یا تو انٹیگریٹ ہو, یا تو یہ لوگ انٹیگریٹ ہو. اگر یہ انٹیگریٹ نہیں ہوتے ہیں تو یہ تو نہیں چلے گا نا. وی ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ افغانستان ہیئر. سو اگین یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. اور اس میں پھر آپ یہ دیکھیں, اس میں پھر جو چیز اس کو بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا دیتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں آج بھی, اور ہمارے ہاں سے میری مراد انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان, یہ پورا خطہ جو ہے, ٹھیک ہے کسی ملک میں کم ہوگا, کسی ملک میں زیادہ ہوگا, لیکن پورا ہم بیسکلی تو ایک ہی نسل ہے نا. یہاں پر ہماری بہت سی جو ووٹ بینک پالیٹکس ہے نا وہ ریلیجن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. بہت سی جگہوں پر ساؤتھ ایشیا میں ریلیجن کے بیسس پہ ووٹ ڈلتا ہے. پاکستان میں بہت سی جگہوں پر پیر مریدی پہ ڈلتا ہے. ہندوستان میں بہت سی جگہوں پر ریلیجن کے بیسس پہ ڈلتا ہے, ذات کے بیسس پہ ڈلتا ہے. تو وہ اس چیز کو اور زیادہ کمپلیکیٹ کر دیتا ہے.
کمپلیکیٹ اس سینس میں کر دیتا ہے کہ جب آپ ریلیجن کا استعمال کریں گے پولیٹکس میں، بہت سی یہاں پر، جب میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، یورپین کورٹس نے ایک طویل عرصے کے بعد ایپل جیسی کمپنی کو، جو اتنا بڑی کمپنی ہے دنیا میں، مطلب دا بگیسٹ کمپنی بائی ریونیو، ٹریلینز میں ہے، ان کے ساتھ طویل عرصے سے لڑ کے جھگڑ کے یہ ان پہ فیصلہ لگا دیا کہ بھئی ایک قسم کا چارجر ہوگا، سیمسنگ کا بھی ایک ہوگا، ایپل کا بھی، کیونکہ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے کسی، مطلب ایک ہی چارجر رکھو۔ ہم آج بھی یہ لڑائی لڑ رہے ہیں، خدا کس کا بڑا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں پرائیورٹائزیشن کیا ہے۔ پرائیورٹائزیشن یہ ہے کہ یورپین کورٹس، یورپین پارلیمنٹ آپ کی اور میری چارجر کی سہولیت پہ ایپل سے ٹکر لے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں آج بھی لڑائی چلتی ہے کہ خدا کس کا بڑا ہے، خدا کس کا بڑا ہے، خدا کس خدا کا گھر زیادہ بڑا ہے، اس پہ گردنیں کاٹتے ہیں، اس پہ لوگوں کو مارتے ہیں۔ افغانستان میں آپ دیکھیں عورتوں کو کسی قسم کا حقوق انہوں نے میسر نہیں کیا ہے، 50% پاپولیشن کو، حالانکہ اگر یہ اگین یہ پھر اگر اسلام کی یہ بات کرتے ہیں تو اسلام میں تو یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ آپ عورتیں اسکول نہیں جا سکتی ہیں۔ یہی بات کو آپ کو میں آگے لے کے چلوں گا، اور آخری آپ سے سوال کروں گا کہ دیکھیں ہم نے بات مسائل کے حوالے سے بہت زیادہ کی ہے۔ ساؤتھ ایشیا کے جتنی بھی ممالک ہیں، کوئی بھی ملک آپ لے لیں، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انتہا پسندی موجود ہے، کسی ملک میں کم، کسی ملک میں زیادہ۔ اس انتہا پسندی کو ساؤتھ ایشیا میں کم کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے آپ کچھ دیکھیں۔ بیسیکلی یہ ایجوکیشن کی بات ہے۔ جب آپ کے پاس ڈفرینٹ سٹریمز آف ایجوکیشن ہوں گے تو آپ ان ایسنس ڈفرینٹ کلاسز کریٹ کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس پورے خطے کی پھر میں بات کرتا ہوں، آپ کے پاس گورنمنٹ سکولز ہیں، آپ کے پاس پرائیویٹ ایجوکیشنل اسٹیبلشمنٹس ہیں، آپ کے پاس مدرساز ہیں۔ اب آپ ایک بچے کو، ایک کو مدرسے میں ڈال دیں، ایک کو گورنمنٹ سکول میں، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ کیا پڑھائی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، پھر ایک کو آپ پرائیویٹ ایجوکیشن، آپ 3 مختلف کلاسز کریٹ کر رہے ہیں۔ یہ اس میں جو پھر ایک انکمپیٹیبلٹی رہتی ہے، وہ آپ اس بندے کی 40 سال کی عمر میں اس کو سالو نہیں کر سکتے۔ یہ آپ نے گراس روٹ لیول پہ کام کرنا ہے۔ کیوریکلم جو ہے اس کو ریوائز کرنا ہے۔ آپ کے مطلب اگین میں پچھلے دنوں پاکستان کے ایک بڑے فیمس اور بہت ہی ریسپیکٹڈ مطلب تجزیہ نگار بھی ہیں اور فزسسٹ بھی ہیں، پرویز ہود بھائی، ان سے میرا ایک انٹرویو ہوا، اینڈ بیسکلی انہوں نے مجھے کچھ چیزیں بتائی پاکستان کی کیوریکلم میں کہ جی دوسرے مذہب سے نفرت کرنا، کافر، اس کو مارنا، ایسے میتھس کے سوال ہوتے تھے کہ اگر کلیشنکوف میں آپ گولی ڈالیں گے تو اس کو جب فائر کریں گے، اور اگر کافر جو ہے 50 میٹر کی دوری پہ ہوگا تو کتنے سیکنڈ میں اس کو گولی لگے گی۔ یہ آپ کا کیوریکلم ہے۔ اور پھر اگین انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، ہر جگہ مدرسے بھی ہیں، گورنمنٹ سکولنگز بھی ہے۔ یہ اس کلاس سسٹم کو، ایک ایجوکیشنل سسٹم کو، گرومنگ کو آپ پھر جو پرائیویٹ ایجوکیشنل اسٹیبلشمنٹ سے پڑھ کے آئے گا، وہ ایک ملٹی نیشنل میں کام کرے گا، اس کا ایک الگ طور طریقہ، مدرسے کا الگ ہوگا، گورنمنٹ سکولنگ کا الگ ہوگا، وہ پھر آپ 40-50 ایئرز میں اس کو سالو نہیں کر سکتے۔ میرا یہ یقین ہے کہ یہ آپ کو اپنی جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کو آپ کو ریوزٹ کرنا پڑے۔ آپ یورپ میں دیکھیں، یورپ میں ایک ہی سکولنگ ہے۔ آپ اپنے بچے کو مذہبی تعلیم دینا چاہتے ہیں، جو سکولنگ ہے اس کے بعد آپ اس کو شام کو دے دیں، آپ ویکنڈ پہ دے دیں۔ اچھا، دوسرا یہاں پر ایک اور چیز ہے، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، میرا اپنا بیٹا ہے، 6 سال کا ہے، اور اس نے 5 سال کی عمر میں اسکول یہاں پر جوائن کیا، تو اور میں 6 سال کے بچے دیکھتا ہوں ہماری طرف، کشمیر میں ہو، پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ، جہاں بھی ہو،
ان کے جو بستے ہوتے ہیں وہ ان سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں. اچھا یہ جو ہے یہاں پر اسکول وہ لنچ کا ایک باکس اور پانی کا بوتل, اور دن کو اس کو اٹھاتا ہوں میں کہتا ہوں کیا کیا, کہتا ہے کھیلا. کیریکٹر بلڈنگ, گرومنگ جس کو کہتے ہیں, 1/1 2/2 وہ رٹا لگا کہ اس سے آپ کوئی ایجوکیٹڈ نہیں بن سکتے. ہمارے پاس بہت سے پڑھے لکھے جاہل موجود ہیں. یہاں پر یہ سکھاتے ہیں کہ بھئی آپ نے جب کھیلنا ہے تو آپ نے شیئر کرنا ہے, آپ نے جب کسی کو آپ کو کوئی بات پسند ہے آپ کو کس طرح اس کو کنوے کرنا ہے, آپ ٹائم کی پابندی, ہاں آپ مطلب کریکٹر سازی پہ اس کی توجہ دی جاتی ہے, اس کا کریکٹر بنائے. اور پڑھائی سٹارٹ کرتے ہیں 10-12 سال کی عمر میں. ہمارے ہاں 5 سال کے بچے کو 40 کاپیاں بیگ میں ہوتی ہیں, صبح جاتا ہے رٹا لگا کے آتا ہے, پھر ٹیوشن پہ جاتا ہے رٹا لگاتا ہے, پھر شام کو ایگزام کے دور میں وہ نہ کھانا کھاتا ہے. اور آپ دیکھیں نا, میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کس قسم کی سوسائٹی ہم بنا رہے ہیں. 99% مارکس, 99.8% مارکس, مطلب 80% مارکس تو ہمارے ہاں تو اس کو تو کچھ مانا. کون ہے جو 99% مارکس, مطلب اتنا پریشر بچوں پہ. مدرسوں پہ آپ دیکھ لیں, مدرسوں میں جہاں پر یہ مذہبی تعلیم سکھائی جاتی ہے, خاص کر جو مطلب آپ دیکھیں طالبان ایک مدرسے سے نکلا ہے. پاکستان پشاور کا ایک مدرسہ تھا جس میں سے حقانی جو ہے ایک مدرسے سے نکلے. اب کس قسم کی تعلیم ان کو دے رہے ہیں مدرسوں میں بچوں کو. مطلب ہم جو ساؤتھ ایشین مسلم ہے, عربی تو اس کی زبان نہیں ہے نا, قرآن عربی میں ہے لیکن عربی اس کی زبان نہیں ہے, اس کا تلفظ اس میں ٹھیک نہیں ہو سکتا, اس کا پروننسیشن. میں نے بھی قرآن پڑھا ہے, میں وہ عربی کی طرح میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. چھوٹا سا بچہ 5-6 سال کا اگر اس میں کوئی غلطی کر لے اس کو کس طریقے سے مارا جاتا ہے, جیسے کہ اس نے کوئی اسلام پہ کوئی حملہ کر لیا. مختلف سوشل میڈیا پہ ویڈیو موجود ہیں, ڈنڈوں سے مارتے. پھر ان بچوں کے ساتھ زیادتیاں بھی بہت ہوتی ہیں اس میں. اب بات یہ ہے کہ آپ کس قسم کے انسان کو بنا رہے ہیں. وہ بچے ہیں جن کو پھر 15-16 سال کی عمر میں یہ سوسائڈ ویسٹ لگا کے جا کے دوسرے بچے مرواتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ ایک چیز ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشروں میں ہم کیریکٹر کیا بنا رہے ہیں جس سے معاشرہ ہمارا کیا بن رہا ہے. اس کو بہت زیادہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. کریٹیکل تھنکنگ, ہمارے ہاں سوال کرنا جرم جب سمجھا جرم. ٹیچر کو آپ سوال کر لیں وہ وہاں سے ڈو یو نو بیٹر اور آئی نو بیٹر. یہاں پر سوال نہیں کرتے ہیں تو اس پہ کہتے ہیں کہ بھئی یو ہیو ٹو آسک اے کوشچن. یہی اور یہ پھر ہمارے معاشروں میں ان ایسنس یہ چیز جب بچوں میں ہوتی ہے, یہ پھر وہ اپنے جو جوانی میں اس کو مطلب یہ چیز ان کا کیریکٹر بناتی. پھر جب وہ گھر بساتے ہیں, پھر یہ کیوں ہمارے ہاں عورتوں کی پوزیشن اتنی ڈس ایڈوانٹیج کیوں ہے؟ بیسکلی بیکاز آف دس. کیونکہ ایز اے مرد ہمیں چھوٹی عمر سے ہی ہمارے کیریکولم کے طریقے سے ہمارے مدرسے میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ عورتیں ہم سے کم ہیں. عورتوں کا کام ہے گھر کا بچے سنبھالنا اور کچن سنبھالنا, اور ہم عورتوں سے زیادہ اوپر ہیں. اسی لیے اور یہی چیز پھر بعد میں ہمارے فیملی لائف میں ہوتی ہے. پھر ہمارے بچوں کی بیسک ایجوکیشن, گرومنگ چھوٹی عمر سے, یہی اس چیز کو تبدیل کر سکتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص کر ریلیجن جو ہے, خواہ وہ کوئی بھی ملک ہو ساؤتھ ایشیا میں, ریلیجن ایک انسان کا پرائیویٹ افیئر ہے. بہت بہت شکریہ جنید قریشی. اور اس پروگرام کے آخر میں ہمیں یہی لگتا ہے کہ جو تعلیمی نظام ہے اس میں بہتری کی ضرورت ہے, اس کے سسٹم میں تبدیلی کی ضرورت ہے, اور ہمیں ایک اچھے انسان بنانے پر, اور جب تک ہم گراس روٹ پہ چھوٹے بچوں کے اوپر کام نہیں کریں گے ہمارے معاشرے سے انتہا پسندی ختم نہیں ہو سکتی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.